السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، اسلام اللہ کا انتہائی پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا ایک پاکیزہ سلسلہ چلایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور پھر 570 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس پورے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، سوائے چند اہل کتاب کے باقی سب بھول بیٹھے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، عالم کو کوئی چلانے والا ہے، عالم کا نظام کسی کے قبضے میں ہے، بھول بیٹھے۔ پھر اللہ کو ترس آیا، اللہ رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ نظام کے مطابق آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو خاندانی اعتبار سے زمانے کا اونچا خاندان، لیکن تنگ دستی اور غربت گھرانے میں موجود ہے، اس لیے کہ یتیم پیدا ہوئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا، آپ کی جوانی گزری، آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ اس حال میں ہوئی کہ مکہ کا ہر شخص آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آپ کا بچپنا بھی مثالی، آپ کی جوانی بھی مثالی۔ عورتیں رات کو اپنے گھروں میں بچوں کو سلاتی تو لوریاں دے کر سلاتی، میرے جگر میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسی آمنہ اپنے لال سے محبت کرتی۔ 40 سال کا عرصہ گزرا، قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے محمد کو تمہارے سامنے رکھا، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کے شب و روز تمہارے سامنے ہے مکہ والو۔ نظام قدرت میں یہ طے تھا کہ
قیامت تک کے لیے اب ایک پیغمبر لانا ہے، وہ آ تو چکے ہیں، اب انہیں کام پر لگانا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جنہیں پیدا ہی ہدایت کے لیے کیا گیا ہو، بچپن سے ان کا شعور انتہائی بلند تھا، کون ہے جو عالم کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں عالم کی لگام ہے؟ کون ہے جو زبانوں کو حرکت دیتا ہے؟ اور کون ہے جو انسانوں کو متحرک رکھتا ہے؟ اور کون ہے جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے؟ اور کون ہے جو چاند کو نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے حکم سے یہ ستارے جگمگاتے ہیں؟ اور وہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کس لیے کیا؟ ظاہر سے بات اس کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول مکہ سے چند میل دور غار حرا تشریف لے جاتے، آپ گھنٹوں بیٹھتے، کبھی کبھی دنوں نہیں ہفتوں کے لیے توشہ کچھ کھانا ساتھ لے جاتے، معبود ہوتا اور عبد ہوتے۔ پیغمبر ہوتے اور ان کے خدا ہوتے۔ اللہ چونکہ سمیع و بصیر ہیں، اس اندھیرے کو دیکھ رہے تھے جو عالم میں چھایا ہوا تھا۔ ہر شخص اپنے آپ میں کھویا ہوا تھا۔ وہ یہ تو دیکھتا تھا کہ میری مرغی گھر سے نکل کر شام کو واپس آتی ہے، لیکن اپنے میں غور نہیں کرتا تھا میرا بھی کوئی مالک ہے۔ خدا کریم کو ترس آیا، جبرائیل کو بلایا، جبرائیل تم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک بہت سے پیغمبروں تک ہمارا پیغام پہنچایا، اب پھر ایک نئے پیغام کے لیے تیار رہو۔ تو پہلی وحی لے کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ غار حرا میں محو عبادت تھے، آپ تدبر اور تفکر کر رہے تھے، کون ہے جس نے ان پہاڑوں کو سکون دے رکھا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، اور رخ جو پھیرا، سامنے ایک انتہائی نورانی ذات تھی۔ اجنبی کے آنے پر آپ کھڑے ہوئے، آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اقرأ، آپ پڑھیے۔ اللہ چاہتے تو پیغمبر کو بچپنے میں پڑھنے کی ترغیب دیتے، لیکن نہیں، انبیاء صرف اللہ کے شاگرد ہوتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں نے پڑھا نہیں۔ اس نے پھر کہا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی جواب دیا، اور پھر ان کی زبان سے نکلا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بس سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ آنے والی صدیاں مختلف علوم کی صدیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یوں
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر رہتے ہیں اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس لیے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ توریت، زبور، انجیل، ان کو اللہ نے پڑھا نہیں، تختیوں پر لکھی ہوئی ان انبیاء کو دی گئی، لیکن قرآن پاک کو خود اللہ نے پڑھا۔ اس طرح پڑھا کہ 6666 آیتیں لوح محفوظ میں مکمل محفوظ ہو گئیں، اور پھر لوح محفوظ سے جبرائیل امین کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول ہونا شروع ہو گئی۔ ابتدا میں جبرائیل قرآن پاک کی آیات کو لے کر آتے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں پڑھنا شروع کر دیتے۔ جبرائیل امین کوئی آیت تلاوت کر رہے ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اوپر سے ہدایت آئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے حبیب آپ جلدی نہ کیجیے۔ جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت لاتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک، اس وقت آپ کی پاکیزہ زبان خاموش رہنی چاہیے، اس وقت آپ خوب غور سے سنیے۔ آپ کے خیال میں یہ آتا ہوگا کہ میں بھول جاؤں گا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم کوئی آیت تو دور کی بات ہے، کوئی حرف بھی نہیں بھولنے دیں گے۔ یوں نزول قرآن ہوتا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خاموشی کے ساتھ سنتے، پھر کسی کاتب کو بلاتے اور لکھوا دیتے۔ یہ سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا۔ نزول قرآن کی کیفیت بھی عجیب ہوتی تھی۔ ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب واقعہ ہے، لکھا کہ سردی کا زمانہ ہے، سردی کا زمانہ ہے، فجر کا وقت ہے، غالباً اشراق کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری طلب کی، آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے، مجھے حکم فرمایا بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ یہ میری سعادت تھی کہ پیغمبر کا قرب نصیب ہو رہا تھا۔ سواری چلتی رہی، اچانک سواری ڈگمگانی شروع ہو گئی، اس کے قدم چلنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ مجھے خیال ہو چلا کہ شاید اب گرے گی۔ میں نے دیکھا کہ جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پچھے سر کے پچھلے حصے پر پسینہ ہی پسینہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ سردی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور آپ کا یہ گردن والا حصہ پسینہ ہی پسینہ ہے، اور اونٹنی کبھی اس حالت میں ہوتی ہے کہ اب گرنے والی ہے۔ فرماتے مجھے اپنی فکر نہیں تھی، لیکن میں اس غم میں ڈوب گیا کہ ایسا نہ ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سواری، یہ اونٹنی گر جائے۔ کچھ وقفہ گزرا کہ اونٹنی ٹھیک ہو گئی، یعنی ٹھیک چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک اس طرح پھیرا، محبت سے پوچھا بیٹے کیا دیکھا؟ پیغمبر کے اخلاق، تو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بیٹے کیا دیکھا؟
میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. عجیب چیز دیکھی، سردی کے موسم میں آپ کے سر مبارک کو پسینے سے شرابور دیکھا، اونٹنے کو ڈگمگاتے ہوئے دیکھا. فرمایا ہاں جبرائیل قرآن پاک کی ایک آیت لے کر آئے تھے اور یہ اس کا بوجھ سہار نہیں پا رہی تھی، برداشت نہیں کر پا رہی تھی. قرآن اگر ڈائریکٹ نازل ہو جاتا تو سینے پھٹ جاتے. ایک ہی سینہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں اتنا ظرف ہے، جو اتنا مضبوط ہے، جو اتنا پاکیزہ ہے کہ آسمان سے آنے والی ہدایات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. جس طرح اس وقت آپ مائک سے گفتگو سن رہے ہیں، اگر اس طرح جبرائیل آ کر مکہ بیت اللہ پر قرآن پاک کی تلاوت کر جاتے، ڈائریکٹ ہوتی تو سینے پھٹ جاتے. سینوں میں اتنی قوت نہیں ہے. اس کی حرارت، اس کی جلالت، اس کی عظمت کو لینا، یہ قلب اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قرآن پاک کو لیا. کہا جاتا ہے اسلام فلاں کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا نہیں، دو چیزوں سے پھیلا. ایک اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیلا. آپ کے اخلاق عالی اخلاق تھے. جو قریب آیا اس کے لیے دور ہونا مشکل ہوا، سوائے چند شقی لوگوں کی جن کی قسمت میں سعادت نہیں تھی. ورنہ جس نے ایک بار دیکھا دل دے بیٹھا. اسی لیے کہا تھا نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ سورہ یوسف کی تلاوت کی، سیدنا یوسف اور زلیخا کا تذکرہ آیا. بہت عجیب بات کہی، بہت عجیب بات کہی. اس تذکرے میں آتا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی، لیکن آپ پاک تھے، ناکامی ہوئی. مصر کی عورتوں نے تانا دیا، ملکہ ہو کر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی. اس تک یہ بات پہنچی. اس نے کہا چلو میں دکھاتی ہوں یہ کون ہے. چائے کی دعوت کی، اس زمانے میں کیا دعوت رہی ہوگی، ٹی پارٹی کی. ملکہ نے وزراء کی عورتوں کو بلایا، وڈیروں کی عورتوں کو بلایا، چودھریوں کی عورتوں کو بلایا، اور غالباً چونکہ زلیخا کا دسترخوان تھا تو بہت وسیع ہوگا. دسترخوان پر جہاں پھل اور فروٹ اور باقی چیزیں ہوں گی وہاں چاقو بھی رکھے گئے. جب دسترخوان سج گیا اور تانا دینے والی یہ بڑے گھروں کی خواتین دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور زلیخا اس جملے کی ٹیس محسوس کر رہی تھی کہ مجھے تانا دیا گیا، میں کس پر فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا نے حضرت یوسف کو آواز دی. سیدنا یوسف نے جو دروازہ کھولا، ان خواتین کی جو نظر یوسف پر پڑی، وہ جو پھل اور وہ جو چھریاں ان کے ہاتھوں میں تھی، بجائے اس کے کہ پھل کاٹتی، یوسف کو پہلی نظر میں دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی. دسترخوان پورا کا پورا خون سے آلودہ ہو گیا. ان کی زبان سے کیا نکلا؟ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. وہ عورتیں کہنے لگی زلیخا اب پتہ چلا ہے یہ کوئی فرد نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. اس پر سیدہ عائشہ نے جب اس آیت کو پڑھا تو کیا کہا؟ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں کو کاٹ لیا. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اپنے جگر کو کاٹ ڈالتی. محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر قرآن کا نزول ہوا.
تو اسلام دو چیزوں سے پھیلا، اخلاق نبوی سے پھیلا اور آیات بینات سے پھیلا، قرآن سے پھیلا۔ جس نے اس کو پڑھا، جو اس کے قریب آیا، جس نے اس کی عظمت کو جانا، پھر اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکا۔ آپ تاریخ پر نظر ڈالیے نا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک خالی عمر تھے، عمر بہادر مکہ، فہیم مکہ، مدبر مکہ، سردار مکہ۔ ابھی تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ دور دور سے دیکھتے اور اسلام سے دور رہتے، اسلام سے دور رہتے۔ ایک دن خیال آیا کہ مکہ میں کیا ہلچل مچی ہے، یہ باپ ایک طرف اور بیٹا ایک طرف، بھائی ایک طرف اور دوسرا بھائی ایک طرف، چلو اس قضیے کو نمٹا دیتے ہیں۔ صبح صبح اٹھے، تلوار اٹھائی اور بہت غلط ارادے سے گھر سے نکلے، بہت غلط ارادے سے نکلے۔ آج میری یہ تلوار فیصلہ کر دے گی، اس درخت کو ہی ختم کر دیتے ہیں، خاکم بدہن، نعوذ باللہ من ذالک، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم کر دیتے۔ عمر ہے، اور بہادر جب چلتا ہے، قوت والا جب چلتا ہے، ہمت والا جب چلتا ہے، اس کی چال میں ایک اکڑ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ملے لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا کہ شاید عمر آج کچھ پھونپھا میں ہیں، سخت ارادے سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں ایک صحابی ہیں، حضرت نعیم ان کا نام ہے، مل جاتے، پوچھے عمر یہ آستین کیوں تم نے چڑھائی ہوئی ہے، خیریت ہے؟ اور یہ تلوار کیوں ہاتھ میں لے کر دائیں بائیں دے کر غصے سے چل رہے ہو؟ اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ان صحابی نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، جہاں محمد بیٹھے ہیں وہاں جانثار بھی موجود ہیں، اتنا آسان نہیں ہے ان تک ان پر ہاتھ اٹھانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری ہمشیرہ بھی تو کلمہ پڑھ چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی تو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا یہ معاملہ ہے، تو بجائے اس طرف جانے کے بہنوئی کے گھر کی طرف رخ کر لے کے چلو، پہلے اس قضیے سے نمٹتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا اور ایک صحابی ان دونوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی، اور انہوں نے دروازے پر کھڑا رہ کر ان دونوں کا قرآن پاک پڑھنا سن لیا تھا۔ دستک دی، بہن کو بھنک لگ گئی کہ بھائی آیا ہے اور عمر ہے۔ کھولنے میں کچھ دیر ہوئی تو دروازے کو لات ماری، وہ عمر تھے۔ دروازے بیچارے کی کیا مجال تھی کہ ٹھہرتا، وہ ایک طرف گرا، سامنے بہنوئی تھا، پھر عمر کا ہاتھ تھا، جتنا ہو سکا عمر نے مارا۔ بہن قریب آئی تو ان کو بھی مارا، تو بہن نے ایک جملہ کہا، عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بیٹی ہوں، جس پیالے کو میں پی چکی ہوں، اب اگر تم میرے بدن سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، اب یہ پی ہوئی شراب طہور واپس نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم چھوڑ دیں گے اس کو؟ بالکل نہیں۔ اچھا مجھے دکھاؤ، نہیں، پہلے نہاؤ، پہلے نہاؤ۔ نہایا گیا، پھر وہ نسخہ یا وہ ورقہ یا وہ تختی دکھائی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ بس چند آیت کا پڑھنا تھا، چند آیت کا پڑھنا تھا کہ بہادر مکہ ڈھیر ہو گیا، چند آیتوں کی تلاوت کرنا تھا۔ آج قرآن ہم سے کیوں گفتگو نہیں کرتا؟ مجمع میں پی ایچ ڈی بھی ہوں گے، بی ایڈ بھی ہوں گے، پوسٹ گریجویٹ بھی ہوں گے، اور کوئی بری بات نہیں ہے، زمانے کی ضرورت، زمانے کی ضرورت۔
ہمارے لیے خوشی ہے ہمارا کوئی عزیز اونچی سے اونچی تعلیم پڑھا ہوا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس خدا نے آنکھیں دی اور کوئی فیس نہیں لگائی، دماغ دیا اور کوئی ریچارج نہیں لیتا، زبان دی اور کوئی فیس نہیں ہے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک خربوں کی پراپرٹی دی ہے اور کوئی بل آپ کے نام نہیں آتا ہے، اس کا حق ہے اس کے قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی، یہ کتنی حسرت کی بات ہوگی کہ ہم نے سب کچھ کی دی ہوئی آنکھوں سے کیا، ہم نے تب پڑھا جب آنکھیں ہیں، ہم نے تب بولا جب زبان ہے، ہم نے تب سمجھا جب فہم ہے، ہم کالج اسکول مدرسہ تب چلے جب قدم ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے استعمال کی، لیکن خدا کے کلام کو اگر نہیں پڑھا، بہت محرومی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے۔ قرآن عجیب کتاب ہے، قرآن خوراک ہے، قرآن خوراک ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، صفت بیان کی گئی ہے صحابہ کی، پاکیزہ لوگوں کی، جب وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، آپ رات کو نیت باندھتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محمد کریم، اے کملی کے اوڑھنے والے اٹھیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے 24 پہر اسی میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، جس کی ہر وقت یہی سوچ ہے کہ بندگان خدا خدا کے بن جائیں، اس سے کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر اٹھ، رات سے نفع اٹھا۔ آگے چل کر کہا گیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، کاش اس رات کا لطف ہم جان جائیں کیا ہوتا ہے۔ قرآن تعریف کرتا ہے ایک دوسرے مقام پر، ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ فرماتے ہیں کل پرہیزگاروں کو ہم کچھ انعام دیں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ محشر کے میدان میں گفٹ لے رہے، انہیں بلایا جائے گا، گفٹ لے رہے ہوں گے۔ ان کی بستی کے لوگ دیکھیں گے یہ ہمارا فلاں ذمہ دار ہے، یہ ہمارے دفتر کا فلاں آدمی ہے، یہ ہماری مارکیٹ کا فلاں دکاندار ہے، اس کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ دے رہے ہیں انعام اور یہ لے رہا ہے، تو لوگوں کی نگاہیں کھڑی ہو جائیں گی، کیا یہ محدثین ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ ابدال ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ صحابہ میں سے کہ نہیں؟ ان کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ پھر کون لوگ ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بستر پر تھوڑا سویا کرتے تھے۔ ان کی رات غفلت کی رات نہیں ہوتی تھی۔ یہ قرآن کی تاثیر میں ہے، جب آدمی اس کا قرب اختیار کرتا ہے پھر دل کو اجلا کر دیتا ہے، صاف اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ فرماتے تم مجھ سے ڈرو تو صحیح، میں تمہارے دل میں حق و باطل کی امتیاز پیدا کر دوں گا۔ پھر آنکھیں تمہاری ہوں گی، دیکھنے کی قوت میری ہوگی، پھر تم دل کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج جو سناٹا ہے، ہر انسان پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہوا ہے۔ مظلوم کتاب ہے یہ، آج کے دور کی مظلوم کتاب ہے یہ۔
ہم نے ہر کتاب کو اپنا اپنا مقام دے دیا. ہمارا بچہ صبح سے تیار ہوتا ہے, ٹیوشن پڑھنا ہے, ہوم ورک کرنا ہے, لیسن سننا ہے, ٹیچر صاحب کو, لیکچرر صاحب کو, پروفیسر صاحب کو لیکچر بنانا ہے. کوئی گناہ نہیں, سیلری لیتے ہیں, حلال کام کرنا چاہیے. قرآن کے بھی تو حق ہے, قرآن کا بھی تو حق ہے, یہ بھی تو اپنا حق مانگتا ہے. پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے, کچھ دیر آرام فرماتے تو کھڑے ہو جاتے. صبح اس حالت میں ہوتی آپ کے قدم پھول چکے ہوتے. عبداللہ ابن عباس 10 سال کی عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 رشتے ہیں. ایک چچا زاد بھائی ہیں اور ایک اللہ کے رسول کے گھر میں ان کی خالہ ہے. اپنی خالہ کے پاس آئے, غالباً ام میمونہ ان کا نام ہے. ان کی خدمت میں آئے, عرض کیا خالہ جان آج رات کو میں سنا ہے آج اللہ کے رسول کی باری آپ کے گھر میں ہے. میں ہاں ایسا ہی ہے, تو کیا میں رات آپ کے گھر میں گزار سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا بیٹے ہمارا گھر ہی کتنا بڑا ہے, مختصر سا گھر ہے, چھوپڑی ہے ہماری. ہاں میں پوچھتی ہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر آپ نے اجازت دی تو تم رات گزارنا. عمر کیا ہے؟ 10 سال. کتنی عمر ہے؟ 10 سال. آپ آئے یہاں تو یہ وقت امانت ہے آپ کے پاس. اللہ کے رسول عصر کے بعد تشریف لائے تو میں میمونہ نے پوچھا وہ بچہ عبداللہ آج رات ہمارے گھر میں گزارنا چاہتا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو بلا لوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں بلاؤ کوئی بات نہیں. اطلاع بھیجی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ آج رات گزرے گی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتے خدا کی قسم کھانے کی نیت سے نہیں گیا تھا, وہاں تو فاقے پر فاقے ہوتے تھے. میں ایک اور نیت لے کر گیا تھا. فرمایا رات کے وقت سونے کا وقت آیا تو میری خالہ ادھر لیٹ گئی, اللہ کے رسول ادھر لیٹ گئے. مجھے حکم ہوا کہ پاؤں کی طرف لیٹ جاؤ, میں لیٹ گیا, لیکن میں سویا نہیں. میں اس لیے گیا تھا کہ میں یہ دیکھوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں. میں کھانے کے لیے نہیں گیا تھا, میں اس لیے گیا تھا کہ دن کے حالات تو میرے سامنے ہوتے تھے. میں اس لیے گیا تھا کہ رات کا اٹھنا کیسے ہوتا ہے اللہ کے رسول کا. عمر کتنی ہے؟ 10 سال عمر ہے. جذبات کیا ہیں؟ راتوں کو اٹھنے کے جذبات ہیں. کس کا دیکھنا ہے عمل؟ رسول اللہ کا. فرماتے ہیں میں دعا کر رہا تھا یا اللہ آج میری آنکھ نہیں لگنی چاہیے. آخری وقت پیغمبر اٹھے, بشکیزے میں باہر پانی تھا, وضو کیا, آ کر نماز میں کھڑے ہو گئے. میں بھی چپکے سے نکلا, میں وضو کر کے آیا, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ مجھے پتہ نہیں تھا, چھوٹا بھی تھا اور انفرادی اس طریقے سے موقع بھی نہیں ملا تھا کبھی. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف جا کر کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے اس طرف کر دیا مجھے. فرمایا طویل رکعت ہوئی. میرے ایمان والے بھائیوں, سوچنا ہے. قرآن پاک کا ہم پر حق ہے, 5 موٹے موٹے حق ہیں. کتنے؟ میں چاہتا ہوں, تقریر نہیں, میں چاہتا ہوں یہ 5 ہم لے کر جائیں ساتھ.
آدمی گھر جاتا ہے تو کیلے لے جاتا ہے نا، لے جانا چاہیے. اپنے گھر جاتا ہے تو پھل فروٹ روٹی لے جاتا ہے، بری بات نہیں، اچھی عادت ہے. آج جب آپ جائیں عصر سے لے کر عشاء تک کی گفتگو لے کر جائیے. آدمی کو کہنا چاہیے گھر والوں کو آج میں بڑا ہدیہ لایا ہوں، بڑا تحفہ لایا ہوں. پہلا حق یہ ہے ہمارا قرآن پاک پر کامل ایمان ہو. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور قیامت تک کے لیے حفاظت لی اللہ نے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جبریل کا آنا جانا دیکھا، اور پھر خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اپنے صحابہ سے لکھوایا. قرآن پاک مکمل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے لکھوایا. اب قرآن پاک میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی مسلمان کو. قرآن پاک کا دوسرا بڑا حق، ہم قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا جانتے ہوں. مدارس میں اس کام کو سکھایا جاتا ہے. ابھی جو بچہ پڑھ رہا تھا قرآن پاک، دل کیا چاہ رہا تھا، کاش عشاء تک یہی تلاوت کرتا رہے. خود صحابہ کی تلاوت بھی ایسی ہوتی تھی. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ مختلف جگہوں پر تلاوت کر رہے تھے. آپ ان کے قریب جا کر رک گئے. ان سے فرمایا مجھے قرآن پاک سناؤ، مجھے قرآن پاک سناؤ. عرض کہ اللہ کے رسول آپ پر تو نازل ہوتا ہے. فرمایا نہیں، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہاری زبان سے قرآن سنوں. ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک صحابی ہیں، کیا قرب ہے، کیا قرب ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان سے قرآن پاک سنیے. تو صحابہ کا مزاج تو اتنا ڈھلا ہوا مزاج تھا. وہ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، گھر میں ہوتے، باہر ہوتے، تلاوت ان کا مشغلہ تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے. اس زمانے میں راستے میں سرائے یا مہمان خانے یا بستیاں نہیں ہوا کرتی تھی، پہاڑی علاقہ تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے ٹینٹ لگا لو، اور صحابہ سے فرمایا کون ہے جو باقی ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے. ہو سکتا ہے کوئی جاسوس، ہو سکتا ہے کوئی دشمن آ کر حملہ کر دے. کون ہے اس پہاڑی پر، کون ٹھہرے گا؟ 2 نوجوانوں نے اپنا نام لکھایا. 2 نوجوانوں نے اپنا نام لکھایا. انصار نوجوان، میں، میرا بھائی. اللہ کے رسول ان دونوں کو بھیج دیا. ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے، باقی ساتھی سوئیں گے، تم نگرانی کرنا اس طرف سے کوئی جاسوس اور کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. صحیح. دونوں نے مشورہ کیا دونوں جا کر کیا کریں گے. اگر دونوں کو اچانک نیند آ گئی، ایسا کرتے ایک سو جائے ایک جاگتا رہے. فیصلہ ہو گیا. جاگنے والے نے سوچا میں چپ رہ کر کیا جاگوں گا، چلو نیت باندھ لیتا ہوں. نیت باندھ لی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع ہو گئی. سورہ کہف کی تلاوت شروع ہو گئی. جاسوس آیا، دشمن آیا. اس زمانے میں ٹارچیں تھی نہیں، لائٹنگ سسٹم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی. اس دشمن نے دیکھا کہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کھڑا ہے لیکن ہلتا نہیں ہے. وہ پہچاننے سے قاصر تھا کہ درخت ہے، یہ انسان ہے. آخر اس نے فیصلہ کی کہ تیر چلاتا ہوں، اور یہ تلاوت میں مشغول ہیں، اور یہ تلاوت میں مشغول ہیں. پہلا تیر لگا،
तिलावत जारी रही, दूसरा तीर लगा, तिलावत जारी रही, तीसरा तीर लगा तो पिंडली से खून निकला, करीब सोए साथी के चेहरे पर पड़ा। उसने हरकत दी कि बारिश हो रही है, फिर सोचा कि नहीं चिकनाहट है, फिर देखा करीब में साथी के इस लुंगी को देखा, यहाँ भी चिकनाहट है। नमाज पढ़ने वाला नमाज में मसरूफ़ है, ये कुरान से एक ताल्लुक़ था, वो उसी में मदहोश है, उसकी अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है। तो पिंडली पर हाथ मार के कहा, दोस्ते खुदा ज़रा अपने ऊपर भी नज़र डालो। तो इसकी ज़बान से क्या जुमला निकला, ज़ालिम तुमने मुझे सूरह कहफ भी मुकम्मल नहीं करने दी, ज़ालिम तुमने मुझे सूरह कहफ भी मुकम्मल नहीं करने दी। आज जो हैरानी और परेशानी है, आज जो डिप्रेशन है, आज जो हर इंसान मबहूत सा होकर रह गया है, इसकी एक बड़ी वजह कुरान ने खुद बतलाई। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदे, आंखें मेरी, दिमाग मेरा दिया हुआ, दिल मेरा दिया हुआ, आज़ा मेरे दिए हुए, कायनात को मैंने तुम्हारे लिए बनाया। चांद किसके लिए? आपके लिए। अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है चांद। सितारे किसके लिए? आपके लिए। समुंदर किसके लिए? आपके लिए है। जंगलात किसके लिए? आपके लिए हैं। और कश्मीर के सब्ज़ पहाड़ियाँ किसके लिए? आपके लिए हैं। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम, दुनिया का चप्पा चप्पा, दुनिया की हर चीज़ आपके लिए है। और आप किसके लिए हैं? खुदा के लिए। सूरज का निकलना आपके लिए है, हवाओं का चलना आपके लिए है, आबशारों का गिरना आपके लिए है, सब्ज़े का उगना आपके लिए है, फलों का निकलना आपके लिए है, बागात का संवरना आपके लिए है, ये धरती का एक एक ज़र्रा आपके लिए है। ये आपके लिए है, मेरे लिए है। अल्लाह की क्या ज़रूरत है? ये अल्लाह फरमाते बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया, हमने तो इम्तिहान में रखा था तुम्हें, तुम भूल बैठे कि तुम्हारा कोई रब भी है, तुम भूल बैठे कि आखिरत भी है, तुम भूल बैठे कि कुरान पाक क्यों आया है, तुम भूल बैठे कि कुरान का हुक्म क्या है, तुम भूल बैठे कि कुरान का पैगाम क्या है। तो कुरान पाक का दूसरा हक़ ये है, हम कुरान पाक की सही तिलावत पर कादिर हों। सादा लफ्ज़ों में कहेंगे, हम कुरान पाक सही पढ़ सकते हों, ये कुरान पाक का हक़ है। हम में से हर भाई कहते हैं दिल बेहतरीन दोस्त है और दिल सच्चा दोस्त है, दगा नहीं दे, दिल दगा नहीं देता है। हर आदमी पूछ सकता है अपने दिल से, क्या मैं कुरान पाक सही पढ़ लेता हूँ? लम्हा भर में पूछ सकता है आदमी। अगर आपका दिल कहता है हाँ, तो पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका दिल कहता है और मजमे में बैठे हुए किसी भाई का दिल कहता है नहीं, मैं कुरान पाक सही नहीं पढ़ सकता, तो फिर दिल से एक और सवाल कीजिए, ये खुदा का दिया हुआ वजूद जिससे तुम सैकड़ों चीज़ पढ़ते हो, क्या तुमने कुरान ना पढ़कर अल्लाह के दिए वजूद की नाकदरी नहीं की? नहीं पढ़ा है, अभी वक्त है। नहीं पढ़ा है, अभी वक्त है। आज से ही इरादा कर ले आदमी, अभी इरादा कर ले पढ़ूंगा। तो कुरान पाक का दूसरा बड़ा हक़, कुरान पाक की सही तिलावत। ये इदारे इब्तदान ये काम करते हैं। इंतहान कुरान पाक की तफ़हीम, उलूम हदीस, उलूम शरिया, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अभी आपने देखा बच्चे ने किस लहजे में कुरान पाक को पढ़ा। कुरान पाक के पढ़ने का भी एक अंदाज़ है, इसके लिए मुस्तकिल कोर्स है। ये जो ख्याल पैदा हो चला है, अंग्रेज़ी टीचर से, मैथ टीचर से पढ़ेंगे, साइंस टीचर से पढ़ेंगे, सोशल
ٹیچر سے پڑھیں گے قرآن پاک یہ پر پانے، یہ پر پانے، ایسا ہوتا ہے میرے ایمان والے بھائیوں؟ جب یہ ذہن ہوتا ہے پھر قرآن پاک کی ناقدری ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا مطلوب بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کس طرح کھولا ہے آخرت کو؟ اقوام کے قصص اور واقعات جو بیان کیے، مقصد کیا ہے ان کا؟ امثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ جن قوموں نے مانا وہ کہاں پہنچی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا حشر ہوا؟ جب قرآن سمجھتا ہے آدمی کھلتا ہے، پھر کھلتا ہے، پھر مایوسی نہیں ہوتی آدمی کو، پھر مایوسی نہیں ہوتی آدمی کو، پھر ایک آیت پڑھ لیتا ہے وہ کھلتی ہے تو آدمی کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا تیسرا حق ہے قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنا۔ اس کے لیے اپنی بستی میں درس قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ جو جوان پڑھے لکھے ہیں انہیں کسی عالم کی نگرانی میں مغرب کے بعد 20-25 منٹ اپنے گھر میں دے دینے چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اگر نگرانی ہو، کوئی مشکل نہیں اگر پوچھ کے کیا جائے۔ آج ایک نئی مصیبت ہے، ہر شخص اپنے مقتدی اور امام یوٹیوب کو سمجھ رہا ہے، ہر شخص اپنے مسائل کا حل موبائل سے لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دین کے ناقدری ہے۔ یاد رکھنا چاہیے صحبت بہت زیادہ ضروری ہے، صحبت بہت زیادہ ضروری ہے، قرب بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کا تیسرا بڑا حق یہ ہے، کیا ہے قرآن پاک میں؟ ایک آدمی 40 سال سے پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آج تک نہیں سمجھ سکا یہ صراط مستقیم ہے کیا ہے۔ ایک آدمی 40 سال سے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد، آج تک نہیں سمجھ سکا ہے یہ قل هو اللہ احد ہے کیا ہے۔ ہمارے جس نوجوان نے نرسری سے لے کر بی ایڈ تک کا کورس کیا، ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سب کس کی دی ہوئی نعمتوں سے کیا؟ اللہ کی۔ اگر میرا یہ عزیز قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا ہے، بہت مشکل ہے، کل قیامت میں جب جواب دہی ہوگی، بہت مشکل ہے۔ تو قرآن پاک کا پہلا بڑا حق اس پر کامل ایمان ہو۔ قرآن پاک کا دوسرا حق اس کی تلاوت صحیح کر سکتے ہوں، کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، پہلے گلکار، نجار، درزی، مزدور سب ان کو کر لیا کرتے تھے، ہفتے میں قرآن مکمل ہوتا تھا۔ آج مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ قرآن پاک کب پڑھیں گے؟ رمضان میں پڑھیں گے۔ کتنے نوجوان یہاں بھی ایسے ہوں گے جن کا قرآن کب مکمل ہوتا ہے؟ رمضان میں مکمل ہوتا ہے۔ پھر کیسے اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا؟ پھر کیسے قلب صاف ہوگا؟ پھر کیسے رغبت بڑھے گی اعمال کی؟ پھر کیسے قرب خداوندی حاصل ہوگا؟ اگر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو قرآن پاک کا دوسرا بڑا حق ہے ہم اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں۔ اس کے لیے اپنی اپنی بستی میں درس قرآن کو لازم کیجئے، ہفتے میں 1 دن کسی عالم کو بلائیے، یا خود کسی عالم کی نگرانی میں ان سے پوچھ کر تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیجئے، 3-4 سال میں مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ جہاں جہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لے آدمی۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی، ایک آدمی سینہ ٹھوک کر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن کتاب سے غافل ہوں،
تو مدارس اس کام کو خوب کرتے ہیں، تلاوت قرآن، تفہیم قرآن۔ اور قرآن پاک کا چوتھا بڑا حق یہ ہے، قرآن جو کہتا ہے معروفات کی لائن سے اسے کرنا ہے۔ یہ دراصل دو قرآن ہیں، ایک قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھلاتے ہیں، جن سے قرآن روکتا ہے ان سے رک کے دکھاتے ہیں۔ یہ دو قرآن ہیں، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرآن سے رغبت بڑھتی ہے آدمی کی، خدا گواہ ہے، جس طرح آپ زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی فرشتے ان گھروں کو دیکھتے ہیں جن میں تلاوت ہوتی ہے۔ فرشتوں میں ایک ہی فرشتہ حافظ ہے، جبرائیل، اور کوئی فرشتہ حافظ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آدمی کے منہ کے ارد گرد ہوتے ہیں کہ تمہارے دہان سے جو موتی نکل رہے ہیں وہ ہمارے منہ میں ڈال دو۔ وہ تو ہم بے خبر ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ تو ہماری حالت ہے کہ غفلت کی حالت ہے، فرشتے تو منتظر اور مشتاق رہتے ہیں کوئی تلاوت کرے اور ہم اس کی تلاوت کو جا کر سنیں۔ اور آپ کی اور میری کیا بات ہے؟ مکہ کے مشہور چودھری ابو جہل وغیرہ 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 ایک رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ تب تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے۔ بجلی چمکی، ابو سفیان گزرا، ابو جہل کو دیکھا، عتبہ کو دیکھا، وغیرہ کو دیکھا، ان سے کہا مکہ کے چودھری ہو، دن میں محمد کی مخالفت کرتے ہو، رات کو محمد کے قرآن سنتے ہو، یہ کیا چل رہا ہے تمہارے دلوں میں؟ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ ابو جہل کہا نہیں گزر رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوا، یہ لوگ قرآن پاک سن رہے ہیں، اللہ کے رسول تہجد میں تلاوت کر رہے ہیں، یہ باہر سن رہے ہیں۔ پھر گزر ہوا ان میں سے کسی ایک کا، اس نے پھر دیکھا کہ قریب بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں۔ ابو جہل سے کہا ابو جہل یہ کیا دھندا ہے؟ تم دن میں مخالفت کرتے ہو، رات کو محمد کا قرآن سنتے ہو۔ تو کہا عتبہ، وہ تو بتوں کی قسم کھاتے تھے نا، لات و عزا کی قسم، سچ ہے ہم مخالفت تو کرتے ہیں، پر سچی بات یہ ہے کہ جب رات کو لیٹتا ہوں تو ان کا پڑھنا کھینچ لاتا ہے، ان کا پڑھنا کھینچ لاتا ہے۔ فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے، جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ وہ بھی تو ایک دور تھا، وہ بھی تو ایک دور تھا، بچیاں پانی بھرنے جاتی تو شرط لگاتی ایک دوسرے سے، چشمے تک چلتی ہیں، تم بھی سورہ بقرہ پڑھو میں بھی پڑھتی ہوں۔ بچیاں کپڑے دھوتی تو دھوتے شرط لگتی، تم بھی یاسین کی تلاوت کرو میں بھی کرتی ہوں۔ اور وہ بھی تو دور اس امت میں گزرا، باپ جب کسی بچی کی زبان دے دیتا، آج کی زبان میں کہیں گے منگنی ہو جاتی، تو بچی اپنے باپ سے بولتی ابا جی بازار سے کاغذ لائیے اور قلم لائیے۔ پھر بچی سسرال جانے کے لیے خود اپنا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتی۔ وہ بھی تو دور تھا۔ آج پورے خطہ کشمیر میں کوئی ایک بچی تو دکھاؤ جس نے قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہو۔ وہ بھی تو دور تھا جب رات کا آخر حصہ ہوتا، ہر گھر سے منمناہٹ کی آواز آتی اور فرشتوں کا ہجوم لگا رہتا گلیوں میں۔ وہ بھی دور ہوتا تھا جب ایک شہر میں 700 بچیاں حافظ قرآن ہوتی تھی۔ آج ہماری بچیاں بیرسٹر تو ہیں، لائر تو ہیں، وکلا تو ہیں، پروفیسر تو ہیں، پی ایچ ڈی تو ہیں،
لیکن گھوم کر نظر دوڑاؤ کہ کتنی عالمہ اور حافظہ ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، بہت غور سے دیکھیے، سوچئے ہم پر کیا ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کا چوتھا حق یہ ہے، قرآن کیسا بنانا چاہتا ہے ہمیں، قرآن کے ذریعے کیسا بننا چاہیے ہمیں، کیا چاہتا ہے قرآن پاک۔ اور قرآن پاک کا پانچواں بڑا حق یہ ہے کہ جب قرآن پاک پر ایمان بھی ہے، صحیح تلاوت بھی کر لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ خیر دوسروں تک پہنچے، اس کے پھیلانے کے لیے محنت ہو۔ اسی کے لیے قاسم العلوم بڑکوٹ ہے، اسی کے لیے آج یہ مجلس ہے کہ یہاں قرآن پاک ان بچوں نے حفظ کیا۔ سعادت مند ہیں یہ بچے، قوم کا اثاثہ ہیں یہ بچے، قوم کی پونجی ہیں یہ بچے۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی اجتماعات میں، قوم پیسہ دیتی ہے، کوئی شک نہیں، ہم قدردان ہیں آپ کے، آپ تعاون کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ کشمیر کا مسلمان پیسہ دیتا ہے، غیور ہے، دین کی خدمت کے لیے پیسہ دیتا ہے، لیکن علماء آپ کو فرد دیتے ہیں جس سے آپ کی مسجدیں آباد ہیں، جس سے آپ کے مکتب آباد ہیں، جس سے آپ کی بستیاں آباد ہیں، جن کے ذریعے سے آپ تک دین پہنچتا ہے۔ ہمیں مشکور رہنا چاہیے ان دینی اداروں کا۔ اور ہم جب ادھر سے گزریں، میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ڈرائیور حضرات گزرتے ہیں، کسی آستانے کے قریب سے گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اگر وہ ولی کے احترام میں جھکاتے ہیں، مبارک ہے اگر وہ دعا پڑھتے ہوں گے، لیکن میرا اپنا یقین ہے جب کسی مدرسے کے قریب سے گزرے تو گردن جھکنی چاہیے۔ شکر ہے خدا کا ابھی یہ مینارہ نور باقی ہے، شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا ابھی یہ مراکز باقی ہیں، شکر ہے خدا کا ابھی کوئی بندہ خدا، ابھی کوئی بندہ خدا اس محنت کے لیے خدمت کر رہا ہے۔ آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وقت کا بادشاہ ناراض ہوا ایک مسئلے پر، قرآن مخلوق ہے یا خالق کا کلام ہے۔ علماء سو اور باقی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قرآن مخلوق ہے، امام کہتے تھے نہیں، قرآن مخلوق نہیں، کلام خالق ہے۔ بادشاہ ناراض ہوا، جیل میں ڈال دیا۔ پڑھنے والے نوجوانوں کو بڑا دکھ ہوا، ان سے سیکھتے تھے، یہی ایک مقتدر شخصیت تھی، انہی سے علوم لیتے تھے، انہی کو جیل میں ڈال دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بیل بکریاں ادھر سے لے کر چلے جائیں، اور میں جیل کی اس کوٹری کا جو جنگلہ ہے وہاں مجھے پرچے لکھ کر ڈال دیا کریں، ان کے جو سوالات ہوں میں جواب لکھ کر دے دیا کروں گا۔ توجہ رکھیے۔ آخر ایک رات، ایک دن ان پرچہ بھیجنے والوں نے، ان طلبہ نے دیکھا کہ امام کی آنکھیں سرخ ہیں، غالباً کئی ہفتوں سے سوئے نہیں ہیں۔ تو کسی نے پرچہ لکھا، امام صاحب کیا آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، آپ سوئے نہیں ہیں۔ کیا جواب دیا؟ عجیب جواب دیا۔ میرے عزیزو، امت کی نگاہ مجھ پر لگی ہوئی ہے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا تو امام جواب دیں گے۔ اگر میں بھی سو گیا تو امت کا کیا حال ہوگا؟ اگر مدارس سو گئے، مکاتب کا کیا حال ہوگا؟ مساجد کا کیا حال ہوگا؟ دینی مجالس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ وہ وقت نہ لائے، اللہ وہ وقت نہ لائے۔ تفصیل کی گنجائش نہیں، اللہ پاک سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 5 باتوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، 5 بڑے حق ہیں قرآن پاک کے۔ پہلا حق، قرآن پاک پر کامل یقین ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے، بغیر تحریف کے ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ دوسرا بڑا حق، قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا جانتا ہو۔ تیسرا بڑا حق، قرآن پاک کا کیا پیغام ہے اس کو سمجھتا ہو یا سمجھنے کی کوشش کرے۔ ابھی نہیں سمجھتے ہیں، آج سے کوشش کر دے۔ چوتھا بڑا حق، اللہ کیا چاہتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے، کس طرح مسلمان رہنا چاہیے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے، آدمی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک کا 5واں بڑا حق کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس کا ایک بڑا
बड़ा सिलसिला मदारिस है और दूसरा बड़ा सिलसिला हर बस्ती का मकतब है, हर बस्ती का मकतब है। मैं अक्सर अर्ज़ कर दिया करता हूँ, वो मस्जिद आदि मस्जिद है जिस मस्जिद के साथ मकतब नहीं है। वो मस्जिद आदि मस्जिद है जिस मस्जिद के साथ मकतब नहीं है। हर मस्जिद के साथ मकतब का होना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, आप जिन बस्तियों से आए हैं उन बस्तियों में मकातिब चलते हैं तो आपको मुबारक है, और अगर मकतब नहीं चलता तो आप पर अखलाकी ईमानी फ़र्ज़ है आप वहाँ मकतब को जारी करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।